پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا القی عصاک، کہ موسیٰ اپنے لاٹھی کو ڈال دیجیے، اور گویا کہ وہ کوئی سانپ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ بن چکی ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کے چل دیے، اور آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا کہ وہ اچانک سب کچھ ہوا، زندگی میں پہلی بار ہوا۔ تو روحانیت جب بھی آتی ہے تو عام طور پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ جب کوئی ظہور کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا تجربہ تھا، تو اس لیے آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، تو آپ چل پڑے اس کو چھوڑ کے۔ اب یہاں پہ بھی ایک نقطہ بڑا اچھا بیان کیا ہے بزرگان نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد اپنی لاٹھی پہ تھا، یعنی اپنی دنیا پہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے قریب آنا تو دنیا کو چھوڑ دو۔ تو جب اس لاٹھی کو چھوڑا تو دنیا کی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ بھائی یہ دنیا جس سے محبت کرتے ہیں تو سانپ ہے، یہ تو بہت زہریلی چیز ہے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اس لاٹھی کو اٹھا دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے اٹھایا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اور جب اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے آپ پر دنیا کی اگر نوازش ہوتی ہے، دنیا کی بارش ہو رہی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ نقصان دہ کب ہے؟ جب آپ کی نفسانی خواہش کے مطابق ہو، اور اگر وہ اللہ رسول کی عطا سے ہو تو پھر نقصان دہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، وہ چل پڑے وہاں سے۔ تو اللہ نے پھر ندا فرمائی یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ سامنے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو نہیں، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سانپ تھا نا تو اب آدمی کو اچھا نہیں لگتا ڈائریکٹ اس کو پکڑے، تو مفسرین نے لکھا کہ اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ اگر یہ نقصان دے گا تو کیا تمہیں یہ کپڑا بچا لے گا؟ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھوڑ دیا، اور پھر سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ نے، جو خوفناک سانپ تھا، اور جیسے آپ نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تھا وہ لکڑی بن گیا، پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ایک تو یہ معجزہ عطا فرمایا وہاں پر، اسلک یدک فی جیبک، اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر عیب کے۔ یعنی کہا گیا آپ سے اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، اور تو پھر وہ چمکتا ہوا نکلے گا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ دیکھو سفید جو ہے نا، بعض اوقات بس کے داغ کی وجہ سے بھی سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک برائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی برائی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ویسے اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا وہ۔ تو فرمایا کہ ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تو وہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر عیب کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لو خوف کو دور کرنے کے لیے۔ تو جو کہ رب کریم سے ہم کلام ہونا یہ بھی ایک بہت دل گردے کی بات ہے۔ پھر سانپ کا نظر آنا اور سارے معاملات ہونا، تو آپ پہ ایک خوف تو طاری تھا موسیٰ علیہ السلام پر، جو فطری خوف ہوتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو،
تو یہ بزرگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی خوف ہو تو اگر اپنے ہاتھ کو سینے کے ساتھ لگا لے گا تو اس کا خوف دور ہو جائے گا. تو ایک طریقہ کار ہے خوف کو دور کرنے کا الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ لو خوف کو دور کرنے کے لیے. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون کی جانب اور اس کے لشکر کی جانب. یعنی دو دلیلیں، دو برہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک برہان تو عصا تھا جو کہ سانپ اژدہا بن جاتا تھا، اور ایک دلیل جو ہے وہ آپ کا ید بیضا، چمکدار ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلیل عطا فرمائی. یہ خاص تھی جو فرعون کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، یہ فرعون کے لیے ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، بے حکم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں. کیونکہ فاسق دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک فاسق گنہگار کے لیے آتا ہے، اور کبھی یہ لفظ فاسق جو ہے وہ کافر کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو آیا یہ کافر کے معنوں میں آیا ہے کہ بے شک وہ کافر ہے. بعض اوقات ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں وہ تو بڑا فاسق و فاجر ہے، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ گناہ گار ہے. اس سے مراد ہماری مراد یہ نہیں تھی کہ کافر ہے. قال ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ میرے رب میں نے ان میں سے ایک بندہ قتل کر دیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے اب بدلے میں قتل کر دیں گے. تو جیسا کہ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا آپ کے سامنے کہ وہ فرعونی جو ہے قبطی، جو اس کو آپ نے لڑائی سے باز رکھنے کے لیے، ظلم کرتے ہوئے ظلم سے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا تھا، اور قدرت خدا کی دیکھی ایک مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا، بعد قتل ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بدلے میں قتل کر دیں گے.